پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 22واں دن۔ آج ہم درسی کتاب کے سبق نمبر 7 رانی کیتکی کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق میں ہم رانی کیتکی کی مختصر داستان کا بغور مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے مصنف انشاء اللہ خان انشا نے پوری کوشش کی ہے کہ اس داستان میں عربی اور فارسی لفظ نہ آنے پائے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی اور تحریری مہارت، جماعت ہشتم کی درسی کتاب کے حصے نثر کے تحت سرگرمیاں۔ اقتباس دیکھیے۔ کسی دیس میں کسی راجا کے گھر ایک بیٹا تھا۔ اسے اس کے ماں باپ اور سب گھر کے لوگ کنور ادے بھان پکارتے تھے۔ اس کا اچھا پن اور بھلا لگنا کچھ ایسا نہ تھا جو کسی کے لکھنے اور کہنے میں آ سکے۔ 15 برس بھر کے ان نے 16ویں میں پاؤں رکھا تھا۔ کچھ یوں ہی سی اس کی مسیں بھیگتی چلی تھیں۔ اکڑ تکڑ اس میں بہت سما رہی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھتا نہ تھا۔ ایک دن ہریالی دیکھنے کو اپنے گھوڑے پر چڑھ کر اٹکھیل پنے اور لڑکپن کے ساتھ دیکھتا بھالتا چلا جاتا تھا۔ اتنے میں جو ایک ہرنی اس کے سامنے آئی تو اس کا جی لوٹ پوٹ ہوا۔ اس نے ہرنی کے پیچھے سبھی کو چھوڑ چھاڑ کر گھوڑا پھینکا۔ بھلا کوئی گھوڑا اس کو پا سکتا تھا؟ جب سورج چھپ گیا اور ہرنی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تب تو یہ کنور ادے بھان بھوکا پیاسا جمہاتا انگڑائیاں لیتا ہکا بکا ہو کے لگا آسرا ڈھونڈنے۔ اتنے میں کچھ ایک امریا دھیان چڑھی، ادھر چل نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ 40-50 عورتیں جھولا ڈالے ہوئے جھول رہی ہیں اور ساون گاتیاں ہیں۔ جو ہی انہوں نے اس کو دیکھا تو تو کون کہہ کر چنگھاڑ سی پڑ گئی۔ سرگرمی نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ اس اقتباس کی روشنی میں ہم کو سوالات کے جوابات لکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، کنور ادے بھان کون تھا؟ کنور ادے بھان کسی دیس کے راجا کا بیٹا تھا۔ کنور ادے بھان کی عمر کتنی تھی؟ کنور ادے بھان کی عمر کے 15 برس ہو چکے تھے، 16ویں میں پاؤں رکھا تھا۔ کنور ادے بھان سنگھ نے امریوں کے پاس کیا دیکھا؟ کنور ادے بھان سنگھ نے امریوں کے پاس دیکھا کہ 40-50 عورتیں جھولا ڈالے ہوئے جھول رہی ہیں اور ساون کے گیت گا رہی ہیں۔ سرگرمی نمبر 2، اقتباس کی روشنی میں ذیل کے بیانات مکمل کیجیے۔ نمبر 1، اس کا ڈیش اور بھلا لگنا کچھ ایسا نہ تھا جو کسی کے لکھنے اور کہنے میں آ سکے۔ اس کا اچھا پن اور بھلا لگنا کچھ ایسا نہ تھا جو کسی کے لکھنے اور کہنے میں آ سکے۔ دوسرا، اس نے ہرنی کے پیچھے سبھی کو چھوڑ چھاڑ کر ڈیش پھینکا۔ اس نے ہرنی کے پیچھے سبھی کو چھوڑ چھاڑ کر گھوڑا پھینکا۔ تیسرا، اتنے میں کچھ ڈیش دھیان چڑھی، اتنے میں کچھ امریاں دھیان چڑھی۔ 40-50 ڈیش جھولا ڈالے جھول رہی ہیں، 40-50 عورتیں جھولا ڈالے جھول رہی ہیں۔ سرگرمی نمبر 3، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ اقتباس سے محاورے تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا ہے، ہرنی کو دیکھ کر کنور ادے بھان بہت خوش ہو گیا۔ تو بہت خوش ہو گیا کی جگہ پر ہم کو اقتباس میں سے محاورہ تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو دیکھیے، ہرنی کو دیکھ کر کنور ادے بھان کا جی لوٹ پوٹ ہوا۔ دوسرا، دیکھتے ہی دیکھتے ہرنی غائب ہو گئی۔ غائب ہو گئی کے لیے دیکھتے ہی دیکھتے ہرنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ نمبر 4، اقتباس کی روشنی میں جوڑیاں لگائیے۔ تو یہاں پر دیکھیے، راجا کے لیے رہے گا بادشاہ، ماں باپ والدین، اچھا پن نیکی، سورج چھپ گیا رات ہو گئی،
सरगर्मी नंबर 5, ذاتی رائے. कंवर उदयभान सिंह का हुलिया अपने लफ्जों में लिखिए. कंवर उदयभान एक राजा का बेटा था. उसमें कोई ऐसी खूबी ना थी जिसका जिक्र किया जा सके. वो 15वीं बरस मुकम्मल करने के बाद 16वीं साल में कदम रख चुका था. उसकी मसें भीगना शुरू हो गई थी. उसमें अकड़ बहुत थी. वो किसी को कुछ ना समझता था. आओ मश्क करें. ज़ैल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. टपक पड़ना, इसका मतलब है गिरवेदा होना, फरीख्ता हो जाना, ज़ाहिर होना. तो हम ज़ाहिर होना के मानी में लेंगे. घर से निकलते वक्त कोई मिलने वाला टपक पड़ता है तो गिरा गुजरना फितरी बात है. दूसरा, जी लोटपोट होना, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए दिल धड़कना. मलबूसात की दुकान पर एक खूबसूरत लिबास देखकर फरहत का जी लोटपोट हो गया. तीसरा, बोलियां ठोलियां मारना यानी तंज करना. फरहत को खूबसूरत लिबास में देखकर नुज़हत हसद के मारे बोलियां ठोलियां मारने लगी. ओझल होना, गायब होना. चोर पर्स चोरी करके मिनटों में नजरों से ओझल हो गया. आओ तखयलाती बने. ज़ैल के अल्फाज के लिए इख्तिबास में इस्तेमाल किए हुए अल्फाज तलाश करके लिखिए. मस्तानापन, इसके लिए इख्तिबास में आया है खेलपन. शम्स, इसके लिए आया है सूरज.